بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ایک موجود ہے کہ کیا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن سوال کی صورت کو ذرا بدل کے پیش کیا گیا ہے۔ صورت یہ بنائی گئی ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے استعمال پر ملنے والا کیش بیک وغیرہ کا استعمال کا حکم، تو میرے تو علم میں نہیں ہے، حالانکہ میرا اپنا بھی اکاؤنٹ ہے ایزی پیسے پہ کہ اس پہ کوئی جو ہے وہ کیش بیک بھی ملتی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں تو جتنے پیسے اس میں رکھتا ہوں اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے علماء جو ہیں، مشائخ جو ہیں، ان کو فتویٰ اتنا تیزی سے آیا ہوتا ہے کہ وہ فتووں کے موشن کے ذریعے سے جو ہے وہ حلیہ بگاڑے بیٹھے ہیں سارے دین کا۔ ایک وقت تھا جب ٹی وی تلوائے جاتے تھے، اب ہر مولانا صاحب کا اپنا یوٹیوب پہ چینل بنا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مخالفت کی جاتی تھی کہ جس بندے نے جو ہے وہ یہ کام، یہ جو اے سی والی بسیں تھیں ان میں جو ہے وہ لگے ہوتے تھے ٹی وی، تو جو بندہ اس بس میں سفر کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ سفر مکروہ اور حرام ہے، تو فتوے اس پہ جاری ہوئے۔ تو اب دیکھ لیں، اب ہر مولوی صاحب نے اپنی وہ گاڑی بول لینی ہے کہ جس میں وہ ایل ای ڈی لگی ہوتی ہے۔ تو یار یہ شدید قسم کے جو جوابات ہوتے ہیں تشدد سے بھرے، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ بعد میں بڑے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ جو سابقہ پیڑھی علماء کی گزری ہے، انہوں نے سوائے اختلافات اور انتشارات کے اور عوام کو کیا دیا ہے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے عوام کو انہوں نے، اور عوام جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو تان و تشنیع پہ اتر آئی ہوئی ہے۔ عوام کے پاس دلائل نہیں ہے۔ گروپ میں کتنے ایسے ساتھی ہوں گے جو بغیر رفع الدین کی نماز پڑھتے ہوں گے، میں ان سے صرف ایک دفعہ دلیل مانگ لوں نا کہ مجھے ایک صحیح حدیث دکھا دیں رفع الدین کے منسوخیت کی، کہ جس میں رفع الدین کو منسوخ کیا گیا ہو، ایک صحیح حدیث دکھا دیں۔ اللہ کی قسم وہ زندگی بھر وہ حدیث نہیں لا سکتے، وہ مر تو سکتے ہیں لیکن حدیث نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ بھائی پھر آپ کرتے کیوں نہیں ہیں رفع الدین، تو وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علماء نے ان کے ذہنوں میں جو گوبر بھرا ہے بس وہی بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ضرورت ہے یار، ایک بندہ سفر پہ نکلتا ہے، وہ 50,000 روپے جیب میں ڈالتا ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، وہ بیچارہ اپنی فیملی سمیت وہاں پہ کھڑا منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، فون کرتا ہے، پیچھے سے پیسے منگواتا ہے، تو وہ ظاہر ہے بجائے اس کے کہ وہ پیسے کٹوائے، جیب کٹوائے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لے، کرائے کا 5-7 ہزار 10,000 جیب میں رکھے، باقی اپنے اکاؤنٹ میں رکھے، جہاں جائے وہاں پہ نکلوا لے۔ ایک سہولت ہے اور اس سہولت سے استفادہ لینا چاہیے، فائدہ لینا چاہیے۔ یہ جتنے علماء ہیں انہوں نے مسجدوں کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ویسے بینک کا ہر معاملہ مشکوک ہے کہ اگر بینک میں سود کے پیسے ہیں، مسجد کے پیسے وہاں پہ آئیں تو ٹھیک ہے، میرے مدرسے کے پیسے وہاں پہ آئیں ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی زکاتیں بینک کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے میرے اکاؤنٹ میں بھیجو تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز بینک ٹھیک نہیں ہے۔ اور یار بس کرو یار، ٹھیک ہے نا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھو، جانچو، پرکھو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو علماء کے محبین کچھ موجود، میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یار علماء بھی تو کوئی جوڑ توڑ کو ممکن کرے نا، ہر چیز پہ فتویٰ، یہ پب جی حرام ہے، ٹھیک ہے، اچھا بھائی اس کا متبادل تم نے قوم کو کیا دیا ہے؟ ہم پب جی کو جائز نہیں قرار دیتے یا بہت اچھا نہیں قرار دیتے، ٹھیک ہے، لیکن عوام کو اس طرف اگر لگانے والے تم لوگ ہو، دین سے دنیا سے بیزار کرنے والے تم لوگ ہو، جہاد کے خلاف تقریریں کرنے والے تم لوگ ہو، تو بچے کے ذہن میں تو عسکریت ہوتی ہے، وہ تو جائے گا ہی اس طرف۔ اس کو متبادل ٹریننگ سینٹر ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا متبادل جہاد کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ایزی پیسے کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کریں، جائز ہے۔ تو سود بندہ نہ لے، جو لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ جو اس لالچ میں اکاؤنٹ بناتے ہیں کہ چلو کو 100 روپے 200 روپے، مجھے نہیں پتا کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ سوال کرنے والے کی ثواب دید ہے کہ اس کو ملتا ہوگا، تو وہ نہ لے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ نہ لے۔ تو لہذا سارے سوال کا خلاصہ بالباب یہ ہوا، گراؤنڈ ریئلٹی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی گروپ میں مجھ سے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ جی میں بینک کی ملازمت، کسی بھائی نے پوچھا بینک کی ملازمت کے حوالے سے، میں نے جواب دیا کہ نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، سود کا معاملہ سارا کچھ، میں نے بڑا لمبا چوڑا وضاحت کے ساتھ جواب دیا۔ تو اگلے دن مجھے جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے اس کے گھر سے، اس نے کہا کہ جی آپ کے گروپ میں سوال و جواب میں سوال ہوا، آپ نے یہ جواب دیا ہے، یہ ہمارا اکلوتا کمانے والا ہے، یہ وہاں سے بینک سے ملازمت چھوڑ کے آ جائے گا، ہمارے گھر کا خرچہ آپ اٹھائیں گے۔ تو پھر مولوی صاحب چپ، ایسے ہی ہے نا، میں نے آگے سے کیا کہنا تھا، میں اٹھا لوں گا خرچہ، ایسے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ گروپ میں کتنے ساتھی ہیں، کوئی ہے ان میں سے جس نے کہا رمضان کے جی رمضان میں
کہ کوئی فیملی بتائیں جس کا خرچہ ہم اٹھائیں. کوئی نہیں اٹھاتا کسی کا خرچہ. سکی بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے لوگ قرض لے لیتے ہیں پھر بعد میں واپس نہیں کرتے. ہم ہی میں سے ہے نا جی. ٹھیک ہے. لوگوں کی زمینیں دبا کے بیٹھے ہیں, لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرے جو قرضہ میں نے لیا وہ بھول جائے, لیکن جو میں نے لینا ہے وہ میں اس سے نکلوا کے رہوں. تو لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایزی پیسے کا اکاؤنٹ جو ہے یا موبی کیش جائز کیش کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فائدہ لیں, استعمال کر سکتے ہیں. جیب میں پیسے پڑے ہو تو لگ جاتے ہیں, چلو اکاؤنٹ میں پڑے ہو تو محفوظ رہتے ہیں. سفر پہ جاتے ہیں محفوظ رہتے ہیں, پریشانی کم اٹھانا پڑتی ہے. بچہ ہاسٹل میں پڑھتا ہے, بچی ہاسٹل میں رہتی ہے تو پیسے بھیجنے میں آسانی ہے, پیسے منگوانے میں آسانی ہے, کٹوتی کم ہوتی ہے. 10-20 روپے کٹتے ہیں 1000 روپے کے پیچھے, وہ ظاہر ہے جو ان کا خرچ خرچات ہے وہ تو انہوں نے لینا ہے. گاڑی والے کو یہاں سے 2000 روپے پکڑاؤ. جب میں جامع میں پڑھتا تھا تو گاڑی والے کو گھر والے پیسے دیتے تھے تو وہ 50 روپے لیتا تھا. ٹھیک ہے. تو گاڑی والا اگر لے تو جائز ہے, اگر کمپنی والے کاٹیں تو سود ہے. نہ کرو یار, اس طرح نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بارک اللہ فیکم.